السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ویکلی پروگرام ہے پاکستان افیرز، اور اس میں معمول میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز سید کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعزاز، ہمارے ملک میں ان دنوں بہت ساری چیزیں ڈسکشن چل رہی ہیں جن کے اوپر، ان میں سب سے ایک جو اہم جو چیز ہے وہ جس کی طرف فوکس لوگوں کا کم ہے، وہ افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا انخلاء ہے۔ 14 جولائی کا جیسے کہ رپورٹس ہیں یہ ان کو وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اور کچھ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہوگا، بہت تیز رفتاری سے چل رہا ہوگا، چونکہ عام پبلک کو اس کا اتنا پتہ نہیں، یا کہ عام پبلک کو اتنا پتہ لگنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا اس کے اثرات آئیں گے پاکستان پر؟ اب پاکستان کو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے آنے والے دنوں کے لیے افغانستان کے حوالے سے؟ راجہ صاحب، 4 جولائی کو قومی دن ہے امریکہ کا، اور 4 جولائی کو تو یہ کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز ہیں، پرٹیکولرلی جو امریکن فورسز ہیں، وہ وڈرا کر جائیں گی افغانستان کے اندر سے۔ اور افغانستان کی جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے طالبان کو امریکی حکام کی طرف سے، وہ تو سپٹمبر کی ہے، لیکن سپٹمبر سے پہلے ہی امریکی جو ہے وہ 4 جولائی کو وڈرا کر رہے ہیں، اور وہاں سے اپنے جو بیسز ہیں ان کو وہ خالی کر رہے ہیں۔ اب جو افغانستان کا جو وڈرال ہے، یہ سب سے بڑا واقعہ ہے گزشتہ 20 سال کے اندر۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد امریکہ نے انویژن کیا، انٹرنیشنل فورسز آئیں، اور پورا اس عرصہ میں دہشت گردی خلاف جنگ کے نام پر کافی بڑی تعداد میں لوگ مرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ، یعنی کہ 9/11 کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ یہاں پر اس ریجن میں ہونے جا رہا ہے، وہ افغانستان پر حملے اور اس کے بعد یہاں سے امریکی فوجوں کا اور بین الاقوامی فوجوں کا انخلاء ہے۔ اس صورتحال میں افغانستان کے اندر حالات بڑے سخت خراب ہیں، اور انسرٹنٹی وہاں پر پائی جاتی ہے، اور وہاں پر واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جو طالبان ہے، افغان طالبان، وہ لیڈ کریں گے اور وہ آ کر حکومت پر قبضہ کر لیں گے، کیونکہ اس وقت تقریباً کم و بیش 60 سے 70% جو علاقہ ہے وہ افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر لڑائی جو ہے جاری ہے۔ انخلاء کی خبریں آنے کے بعد بھی سنا کہ وہ کچھ مزید ایریوں پہ بھی قابض ہوئے ہیں اس خبر کے بعد بھی۔ میرے پاس جو اطلاع ہے کہ وہ 70 سے 80 اضلاع جو ہیں ان میں ابھی تک جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، اور لڑائی جاری میں زیادہ تر جو پلڑا ہے وہ جو طالبان ہیں ان کی طرف ٹلٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ طالبان دن بدن اپنی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، تو جو عام افغان ہے وہ بڑا انسرٹن اور پریشان ہے۔ اور جب افغان طالبان اگر مضبوط ہوں گے تو ظاہری طور پر جو کالعدم TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو کہ آف شوٹ ہی ہے، بیسیکلی ایک ایکسٹینشن ہی ہے طالبان کی، افغان طالبان کی، وہ مضبوط ہوگی۔ اور آپ کو ایسا میں بتاؤں کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے حال ہی میں اپنا ایک اجلاس کیا ہے، اس میں اپنی تنظیم نو کی ہے، اور جو تنظیم نو کی ہے انہوں نے، وہ افغان طالبان کی طرز کی تنظیم نو کی ہے۔ انہوں نے ہر علاقے کے لیے، پاکستان کے ہر علاقے کے لیے گورنرز انہوں نے تعینات کیے ہیں، نامینیٹ کیے ہیں، اور جو پاکستان کے ساتھ جو جنگ کرنے کی ایک تیاریوں کا اندیہ دیا ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، پرٹیکولرلی اس تناظر میں کہ امریکہ بھی پاکستان سے بیسز مانگ رہا ہے، اور پاکستان نے فی الحال انکار کیا کہ ہم بیسز تو نہیں دیں گے، لیکن اندر خانہ ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے، ایئر سپیس دیں گے، اور انٹیلیجنس آپریشنز کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے اعزاز صاحب کہ جب ماضی میں یہ سارا کچھ ہوا، پاکستان میں کالعدم TTP ایکٹیو ہوئی، بہت ساری دہشت گردی، بہت سارے لوگ مرے، اس وقت امریکہ اس ریجن کے اندر براہ راست بیٹھا ہوا تھا افغانستان کے اندر۔ اس کے باوجود ہمیں اتنا نقصان ہوا، اور کسی حد تک ہمیں ان کی ایک جو ہمارا نقصان ہوا تو بہت زیادہ تھا، لیکن کسی حد تک امداد کے نام پر ہمیں سپورٹ بھی ملی۔ اب امریکہ یہاں نہیں ہوگا تو وہ جیسا کہ اس کا مزاج ہے کہ جب وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ تو پھر یہ اب اگر یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کالعدم تنظیم دوبارہ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہے اور دوبارہ اس طرف آ رہی ہے، تو دین ہمارے کیا پوزیشن بنے گی پاکستان کی؟ ویسا بڑی مشکل صورتحال ہے، اور جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ خون خرابہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اوپر، پاکستان کے جو بندوبستی علاقے ہیں، شہری علاقے ہیں، ان کے اوپر اٹیکس کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب تک یہ تمام جو علاقے ہیں، اور بلوچستان کے اندر تو میں اب آپ کو تازہ ترین یہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کے حملے ہیں
ان میں بڑی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. وہاں پہ بلوچستان میں رائے طاہر جو آئی جی پولیس ہیں وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے جا کے وہاں پہ کمٹمنٹ کروائی تھی فوجی حکام کو بھی کہ وہ فرنٹ لائن پر جو آرمی ہے وہ نہیں ہوگی, اب پولیس ہوگی, اور پولیس کو وہ فرنٹ لائن کے اوپر لے کے بھی آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے. ریسورسز نہیں ہے تو ظاہر ہے پولیس کا جوان شہید ہوگا اور نقصان ہوگا, ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں اٹیکس انکریز ہو گئے ہیں. جو ایکٹیویٹی ہے افغانستان کی وہ سپل اوور کر رہی ہے پاکستان کے علاقوں میں, اور صورتحال کہ خالی یہ جو سیکیورٹی کے اثرات نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل اثرات بھی سب پڑیں گے پاکستان کے اوپر. اور بس خدا بہتر کرے اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ویژن دے کہ وہ درست فیصلہ کریں تاکہ جو نقصان ہے وہ پاکستانیوں کا وہ نہ ہو. اللہ کرے جی, ہماری بھی یہی دعا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ تو پاکستان کی بہتری کے حوالے سے بات کرنا ہے. دوسری بات ذرا پاکستان کے اندر کی سیاست کی طرف آتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں ایک عجیب تماشا مچا. ہم نے دیکھا وزراء اچھل کے حملے کر رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. پھر جناب ایک دن سارے اچانک جھاگ کی طرف بیٹھ گئے. تو یہ کیا پیچھے کہانی کیا چلی ہے, کچھ آپ کو پتہ چلا اس بارے میں؟ راجہ صاحب, جو حکومتی وزراء ہیں وہ تو دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہر اس وزیر کو اور ہر اس مشیر کو پرائم منسٹر سب سے زیادہ شاباش دیتے ہیں جو اپوزیشن کے اوپر بڑھ چڑھ کر حملے کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے, یا ان کے ساتھ جس طرح فردوس عاشق عوان صاحبہ نے تھپڑ دے مارا, وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر اس بات سے خوش ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. تو اسی جو دوڑ میں آگے سے آگے جانے کے لیے حکومتی جو وزراء ہیں, حکومتی ایم این ایز ہیں, انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا. اور پھر ظاہر اپوزیشن نے جب ریئیکٹ کیا تو وہ ایک فیول اپ ہوئی چیزیں. تو ہوا یہ ایٹ دی اینڈ کہ جو سرپرست ہیں موجودہ حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بعض بڑے ناموں کے جو سرپرست ہیں وہ مشترک ہیں. ان مشترکہ سرپرستوں کی بات ہے کہ جی ہاں سرپرست مشترکہ ہیں. تو یہ جو سرپرست ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ موجودہ حکومت جسے عمران خان لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری طرف ہمیں پتہ ہے مسلم لیگ نون میں جو سرپرست ہیں ان کا ہاتھ کس کے سر پر ہے, وہ نواز شریف یا مریم نواز کے سر پر نہیں ہے, وہ شہباز شریف کے سر پر ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سرپرستوں کا جو ہاتھ ہے وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر ہے. اب جو سرپرست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھے بچے ہیں وہ مل جل کر رہیں. تو اچھے بچے جب مل جل کے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا, حکومت اپنا بجٹ پیش کرے گی اور جو بچے تھوڑی بہت شرارتیں کر رہے تھے ان کو سمجھایا جائے گا. اور آپ دیکھیں شہباز شریف اچانک سامنے آ گئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری وہ شہباز شریف کی باتوں پہ لبیک کہہ رہے ہیں, اور جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ اپنی مستی میں یا اپنے مزے میں موجود ہے. تو یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو سمجھ لیں کہ چھتری جو ہے وہ ایک ہے اور اس چھتری میں باقی سارے پروئے ہوئے ہیں, اور چھتری یا سرپرستوں نے جب کہا تو سارے ایک ہو گئے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اچھے بچے اکٹھے رہے ہیں, مل جل کر رہے ہیں. تو ہمیں تو خیر ایسی بھی کچھ مبینہ اطلاعات ہیں کہ اچھے بچوں کو اچھا رکھنے کے لیے کوئی مانیٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اسمبلی میں کہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بچہ زیادہ شرارت تو نہیں کرا, لیکن بچوں نے شرارتیں پھر نہیں کی. خیر اسی معاملے پہ ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ایک صاحب بڑے ایکٹیو ہوتے تھے اس طرح کے معاملات میں اور بڑے نعرے لگاتے تھے, میں عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں اور میں اس کی پارٹی کا تو نہیں ہوں لیکن میں اتحادی ہوں اور میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے. اگرچہ کہ ماضی میں وہ کہتے ہیں کبھی میری سیاست مشرف کے ساتھ ہے, کبھی نواز شریف کے ساتھ ہے. شیخ رشید صاحب وہ ان دو سیشنز میں ہمیں کہیں پر نظر نہیں آئے. بڑے اہم رکن وفاقی کابینہ کے, بڑے جناب ووکل, بڑے جسے کہتے ہیں بڑے اسپیکر والے, تو وہ کہاں تھے جی؟ وہ کیوں نہیں اس سارے معاملے میں کہیں دکھائی دیے؟ شیخ رشید صاحب نے اس سارے معاملے میں ایک بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے, کہ وہ جو پرانا ان کا رنگ تھا کہ وہ آتے تھے اور اپنی زبان سے یا اپنی تقاریر سے اپوزیشن کے اوپر حملے کرتے تھے, یا جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو حکومت پر حملے کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے خود کو ایک مدبر سیاستدان کے طور پر, ایک جماعت کے سربراہ کے طور پر, ایک میچور سیاستدان کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کی, بظاہر کوشش کی. لیکن اصل بات یہ ہے, جو میرا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب خود اس ساری سچویشن میں آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں,
اور اسی وجہ سے شاید شیخ رشید صاحب 2 قدم پیچھے تھے. اور شیخ رشید صاحب نے ایک میچورٹی کہہ لیجئے اس کو یا جو بھی کہہ لیجئے, اس میں بچگانہ حرکتیں پارلیمنٹ کے اندر آ کر نہیں کی. اور جب پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بچگانہ حرکتیں نہیں کی تو جو حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے بہت سارے رہنماؤں نے وزیراعظم عمران خان کو جا کے شکایتیں کی کہ دیکھیے جی ہمارا وزیر داخلہ غائب ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے, اور اس نے اس طریقہ سے اپوزیشن پر حملے نہیں کیے. تو ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کو ہیڈ کرتے ہیں, تو میرا جہاں تک میرے خیال ہے پرائم منسٹر کوئی زیادہ خوش نہیں نظر آئے شیخ رشید سے. لیکن شیخ رشید جیسے بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فی الحال قائم رکھا ہوا ہے, اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں انہی کے اسی چھتری سرپرستوں کی اسی کے نیچے وہ جی بالکل بڑا اوپنلی اعلان بھی کرتے ہیں اس کا. اگر میں قطع کلامی ایک لائن بول دوں کہ عمران خان کی جو موجودہ سیاست ہے, میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان چونکہ کھلاڑی ہیں اور وہ سیاست کے کھلاڑی ابھی بنے ہیں, لیکن عمران خان کی سیاست میں جو ان کا جو کوچ ہے نا وہ شیخ رشید ہے, کیونکہ یہ جو سرپرست ہیں ان کے ساتھ جتنا کام کرنے کا تجربہ شیخ رشید کا عمران خان کا بھی نہیں ہے. بالکل دوست آپ کہہ رہے ہیں. چلیں ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے ہے, چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں. پچھلے دن ہم سن رہے تھے کہ جناب فردوس عاشق صاحبہ سے بھی کوئی استعفے کا مطالبہ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, اس بارے میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ بالکل, فردوس عاشق صاحبہ سے پرائم منسٹر نے کہا ہنستے ہوئے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور سیالکوٹ سے خوش اختر سبحانی ایک ایم پی اے ہیں, ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو آپ ادھر سے الیکشن لڑ لیں. تو فردوس عاشق صاحبہ بڑی تیز عورت ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے فی الحال الیکشن لڑنے کو ضروری نہیں ہے, یا میں الیکشن میں آنا نہیں چاہتی. تو یہ معاملہ فی الحال ٹل گیا, لیکن بعد میں انہیں کنوے کیا گیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے پی ٹی آئی کی جو کیمپین ہے وہ چلائیں. ابھی تک فردوس عاشق ہماری اطلاعات کے مطابق وہ تو قائم ہیں, اور انہوں نے جو دامن پکڑا ہوا ہے وہ ایک بڑی مذہبی اور ایک عقیدت والی جو شخصیت ہیں ان کا دامن پکڑا ہوا ہے, جو کہ پرائم منسٹر کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا, وہ عقیدت والی شخصیت کا بڑا انفلوئنس ہے ان کے اوپر. تو شاید فردوس عاشق یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے مردوں میں ہوتا ہے کہ جی فلانا پیر بھائی ہے تو وہ پیر بہن ہے شاید, جی پیر لیول کی, جی تو پیر بہن, تو وہ پیر بہن جو ہیں اس کی فی الحال تو ابھی تک وہ انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں رائے صاحب کہ فردوس عاشق صاحبہ کے دن اچھے نہیں ہیں, ان کے دن, ان کے آج کل کے جو دن ہیں وہ اچھے نہیں چل رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ان سے ناخوش ہیں, اور خود پرائم منسٹر آفس بھی ان سے ناخوش ہے. بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی افغانستان پہ بات کی, ہمارے جو قومی سطح کی سیاست ہو رہی ہے اس پہ ہم نے بات کی, شیخ صاحب کے رول کی بات کی, فردوس عاشق کی بات کی. ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا, آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.